نہ لو، تمہارا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ ایک بدماش نے کہا تھا، یہ ان کا مفکر ہی ہے ایک، اس نے کہا تھا مسلمانوں سے 4 چیزیں مٹا دو تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ 4 چیزیں جب تک ان کے اندر ہیں یہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا ایک قرآن، دوسرا حج، تیسرا جہاد اور چوتھا حضور علیہ السلام سے عشق۔ یہ 4 چیزیں اگر مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو ان کا وجود توڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ بکھر بھی جاتے ہیں، یہ 4 چیزیں ان کو پھر کھڑا کر دیتی۔ تو قرآن مجید غیر متبدل ایک پیغام حق ہے اور اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتی۔ یہاں چچینیا میں اور ان ریاستوں کے اندر جب قرآن مجید چھین لیا گیا اور مدارس بند کر دیے گئے، مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا، اور جو سبزی بھی بیچتے تھے وہ سبزی بھی دیتے تھے، قرآن کی آیتیں بھی سکھاتے تھے۔ گھر کے اندر ماں جو ہے وہ کپڑے بھی سیتی تھی اور ساتھ بچے کو بیٹھ کے قرآن مجید حفظ بھی کرواتی تھی۔ تو قرآن مجید ختم نہیں ہونے والا، اور اللہ نے آج بھی، یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں حافظ قرآن ہے۔ یہ امت کے زوال کے زمانے کی کہانی ہے، اور جب امت عروج پہ ہوگی پھر کیا عالم ہوتا ہوگا۔ قرآن اس امت کی زندگی ہے، اس امت کی حیات ہے۔ لادینی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کو ان سے چھین لیا جائے۔ میں کہتا ہوں تم میں جرأت ہے تو قرآن کے چیلنج کو قبول کرو۔ قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ قرآن کی مثل ایک کی صورت لا کے دکھاؤ۔ کھربوں ڈالر تم نے خرچ کیے نا، تم نے جگہ جگہ غدار خریدے ہوئے ہیں اور ان غداروں کو تم کروڑوں پیسے دیتے ہو، تو تم اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو؟ پیدائشی عیسائی اور یہودی عرب ہیں، عربیوں نسل ہیں مختلف بلاد عرب میں، ان کو جمع کرو، اور وہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی ہیں، ان کو بلاؤ جا کے، ان کو کہو کہ یہ 3 آیتوں کی ایک صورت لکھنی ہے، ہم تمہیں اتنے کروڑ ڈالر دیں گے۔ لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ قرآن کی مثل نہیں لا سکے، اور قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ کسی بند کمرے میں نہیں دیا، یہ کھلی کتاب میں چیلنج آج بھی موجود ہے۔ جو وکیل بحث نہ کر سکے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ پر پنچایت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جھوٹا پڑ رہا ہو وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر، لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ناروے میں واقعہ ہوا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر تمہارے میں ہمت ہوتی، تمہارے میں دم ہوتا تو قرآن کی مثل لاؤ نا، 3 آیتیں لاؤ۔ لیکن یہ آگ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ آگ لگانے کا مطلب کہ تم اپنی شکست تسلیم کر رہے ہو کہ ہم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے گندگی اور غلاظت پہ اتر آئے ہو اور قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگانا جانتے ہو۔ اور میاں تم کسی نسخے کو تو آگ لگا لو گے، لیکن جو روحوں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آگ کیسے لگاؤ گے؟ اور علماء نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید کو کوئی آگ لگائے یا اس کو پھینک دے تو وہ لفظ پھینکتا ہے، نور اڑ جاتا ہے اس کا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے، یہ بالکل نکھٹو قسم کے، یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کتاب کو آگ لگا رہے ہیں۔ میاں یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں ایسا ہوا ہے؟ کوئی بھی دانشور ایسا کرتا ہے؟ تمہارے میں دم ہے، جرأت ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور تم نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کا چیلنج 14 صدیوں سے موجود ہے۔ بڑے بڑے اہل سخن اس زمانے میں تھے جن کے سخن کا طوطی بولتا تھا، اور جو قادر الکلام شاعر اور ادیب اور فلسفی جو ہے وہ فصحا کہلاتے تھے، لیکن قرآن کا مثل وہ بھی نہیں لا سکے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو قرآن کل بھی چمکتا تھا، قرآن آج بھی چمکتا ہے، اور قرآن کے اجالے اور قرآن کی روشنیاں باقی رہیں گی۔ تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب سے ہمیں زندگی ملے گی، کتاب سے کبھی بھی دور نہ ہونا۔ چاہے 2 رکوع روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو، تمہارا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ قرآن دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ کتاب زندہ ہے، بلکہ اقبال نے تو کیا خوب بات کہی کہ فاش گوئیں مانچ در دل مزمرست، ای کتاب نیس چیزیں دیگر است۔ اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس کتاب سے